السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، امید ہے کہ اللہ کی فضل سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، تو کامنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں، کیونکہ اللہ شکر گزاروں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ان پاک محبت کی جو ادھوری رہ جاتی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ کاش وہ مل جاتا، کاش وہ مل جاتی۔ تو اللہ کیا کہتا ہے ایسی محبت کے بارے میں؟ تو اب شروع کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی سے اتنی محبت کی ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی وہ ہر وقت آپ کے دل میں بسا رہتا ہے، اس کی یادوں میں راتیں کٹتی ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہے، دل ٹوٹتا ہے اور پھر سوال اٹھتا ہے، کیا اس درد میں بھی اللہ میرے ساتھ ہے؟ کیا محبت حرام ہے؟ کیا کسی کی یاد میں رونا گناہ ہے؟ آج ہم جانیں گے پیار، عشق، محبت اور کسی انسان کی یاد میں رونے پر قرآن اور اسلام کا اصلی نظریہ کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھنا ہوگا، محبت کوئی گناہ نہیں ہے، یہ انسانی جذبات کا سب سے نازک اور پاک حصہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 195۔ بے شک اللہ محبت کرتا ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ اللہ نے انسان کے دل میں محبت کا جذبہ رکھا ہے تاکہ رشتے بنے، رحمتیں برسے اور انسان ایک دوسرے کے لیے رحم دل بنے۔ لیکن اسلام محبت کو ایک تمیز اور تہذیب کے ساتھ دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر محبت تمہیں اللہ کے قریب لائے تو وہ عبادت ہے، اگر وہی محبت تمہیں گناہ کی طرف لے جائے تو وہ آزمائش ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی محبت کا قصہ قرآن میں بے حد دل کو چھو لینے والا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور وہ مصر لے جائے جاتے ہیں، تب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں اتنے ٹوٹ جاتے ہیں کہ رو رو کر اپنی آنکھوں کی روشنی تک کھو بیٹھتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 84۔ اور وہ ان سے منہ پھیر کر بولے، ہائے افسوس یوسف پر، اور دکھ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور وہ اندر ہی اندر گھٹتے رہے۔ کیا یہ گناہ تھا؟ نہیں، یہ وہ محبت تھی جس میں صبر بھی تھا، توکل بھی اور اللہ سے جڑاؤ بھی۔ اگر تمہیں کسی سے محبت ہو جائے اور وہ محبت پاک ہو، دل کو سکون دینے والی ہو، اللہ کی یاد دلانے والی ہو، تو جان لو کہ وہ محبت بھی اللہ کی رحمت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ یعنی محبت کا مقصد اگر اللہ ہو تو وہ نور بن جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس محبت کی جو مکمل نہیں ہو پائی۔ جو شخص دعاؤں میں تھا وہ تقدیر میں نہیں آیا، کیا اس کا یاد آنا، اس کے لیے رونا، اس کی باتیں سوچ کر تنہا ہو جانا غلط ہے؟ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب دل ٹوٹتا ہے تب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جو کہتا ہے، میں ٹوٹے دلوں کے ساتھ ہوں۔ ہر محبت تمہیں کمزور نہیں کرتی، کچھ محبتیں تمہیں مضبوط بناتی ہے۔ اگر کوئی محبت تمہیں اللہ کی طرف موڑ دے، اگر وہ محبت تمہیں راتوں کو اٹھ کر رونے پر مجبور کر دے، اگر وہ محبت تمہیں دعاؤں میں تڑپائے، تو وہ محبت گناہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، ایک حد ہے، محبت کو نفس کا کھلونا مت بننے دو۔ جو دل اللہ سے جڑا ہو وہی محبت کو سنبھال سکتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ وہ نہیں دیتا جو تم مانگتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں بہتر دینے والا ہے۔ تم نے جو شخص مانگا شاید وہ تمہارے لیے اچھا نہ تھا۔ سورہ البقرہ آیت 216۔
हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज़ पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कि कोई चीज़ नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर मोहब्बत अधूरी रही तो जान लो, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। बहुत से लोग सवाल करते हैं, क्या निकाह से पहले मोहब्बत हराम है? असल बात यह है, इस्लाम मोहब्बत को हराम नहीं कहता। इस्लाम जिस तरीके से मोहब्बत को अदा करने का हुक्म देता है, बस वही फ़र्क है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो सबसे बेहतरीन हल यह है कि वो निकाह कर लें। अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें सजदों में ले जाए, अल्लाह के सामने तन्हाई में रुला दे, तुम्हारे अखलाक को बेहतर बनाए, तो वो मोहब्बत बर्बाद नहीं, बल्कि वो मोहब्बत तुम्हारी आखिरत को संवार सकती है। जो लोग अल्लाह को याद करते हैं, खड़े बैठे और करवटें लेते और कहते हैं, ऐ हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेकार नहीं बनाया, तो अगली बार जब किसी की याद में तुम्हारी आंखें भर आएं, तो बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को भी देख रहा है, तुम्हारे दर्द को भी समझ रहा है और तुम्हारी मोहब्बत को भी कदर कर रहा है। जो मोहब्बत अधूरी रह गई, अगर उसमें सब्र, दुआ और अल्लाह की रज़ा थी, तो अल्लाह उसे जन्नत में मुकम्मल करेगा। सूरह तलाक आयत 3। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, उसके लिए अल्लाह काफ़ी है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, उन दिलों को सुकून और सब्र दे जिनकी पाक मोहब्बत अधूरी रह गई। आमीन।